ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہم اہل کوفہ ہیں جو حسین کی شہادت کے بعد خاموشی سے پھر کسی حسین کی آمد کے منتظر ہیں؟ ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہمارے ہونٹوں پر خاموشی کا سایہ ہے اور ہمارے دلوں میں یزید وقت کا خوف طاری ہے؟ کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہم اپنے حکمرانوں کی پیٹھ پیچھے تو ان کی برائی کریں گے لیکن ان کے سامنے آتے ہی ان کی ایک نظر عنایت کے لیے ان کی شان میں قصیدے لکھیں گے، ان کی عظمت کے ترانے گائیں گے؟ ارے اقوام عالم، تم ریمنڈ ڈیوس کی رہائی پر اس قوم کی خاموشی کی بات کرتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ خاموشی کے گہرے سکوت میں ڈوبی یہ بے حس قوم امریکی آشرواد حاصل کرنے کے لیے اسے اس ریاست کا سربراہ تک بنا سکتے ہیں؟ ارے تم عافیہ صدیقی کی قید پر اس قوم کی منافقت کی بات کرتے ہو؟ دام لگاؤ، دام لگاؤ، دام لگا کر دیکھو اقوام عالم، ہم تو ایوانوں میں لگی قائد کی تصویر تک بیچنے کو تیار ہیں۔ ارے اقوام عالم، تم اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بات کرتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ خاموشی کے گہرے سکوت میں ڈوبی یہ بے حس قوم ان تمام برائیوں اور ان تمام مسائل کے باوجود اشوک کی چکی میں پستی آئی ہے، پستی رہے گی۔ اور علی وقار، میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اہل کوفہ ہیں جو ایک حسین کی شہادت کے بعد خاموش بیٹھے کسی اور حسین کی آمد کے منتظر ہیں کہ ہمارے منصف کا سر ہمارے ہی کند نیزوں پہ بولتا ہے کہ سننے والوں یہاں نہ آنا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ زمانے والوں، تمہارے محسن نے جان دی ہے، زمانے والوں، تمہارے محسن نے جان دی ہے، تمہاری خاطر سسک سسک کر تمہاری سوچوں میں جینے والا تمہارے تیروں سے مر گیا ہے، تمہاری سوچوں میں جینے والا تمہارے تیروں سے مر گیا۔ علی وقار، آج جو خاموشی ہمارے ہونٹوں پر رقص کر رہی ہے وہ در حقیقت خاموشی نہیں، ایک پیام ہے۔ ہماری غیرت، حمیت، احساس اور اتفاق کی موت کا پیام۔ یہ پیام ہے ہمیں احساس دلانے کا کہ اگر ہم یوں ہی خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے رہے تو انقریب ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم وطن کی عزت کا سودا کرنے والوں کو مسند اقتدار پر بٹھاتے رہیں گے تو انقریب ہماری رگوں سے آزادی کا لہو بہنا بند ہو جائے گا۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم اپنی قوم کے جعفر و صادق کو واشنگٹن میں کسی گورے کی میز پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے اپنے ہی شہریوں کی قیمت لگاتے دیکھتے رہیں گے تو انقریب ہمیں قصہ ماضی بنا کر تاریخ کے اوراق سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم قائد کی تصویر کے سامنے بیٹھے کسی بھی صاحب اقتدار کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے دیکھتے رہیں گے تو انقریب ہمیں تاریخ کے اوراق سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم اقبال کے دیس میں اس کے شاہینوں کو پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرنے کی بجائے وائٹ ہاؤس کی دہلیز پر سر بزانو کشکولے گدائی تھامے دیکھتے رہیں گے تو انقریب غیرت مند لوگوں کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہ تو غیرت ہوگی، نہ اسلام ہوگا، نہ جمہوریت ہوگی اور نہ ہی پاکستان ہوگا۔ علی وقار، یہ پیام ہے، ایک سوال ہے جو ہماری ہی خاموشی کے باعث، ہمارے ہی سواد کے جلتے ہوئے لالا زار، ہماری خاموشی کے باعث ہمارا ہی قبرستان بنتا ہوا وزیرستان اور ہماری خاموشی کے باعث ڈرون کی آگ سے اترتے ہوئے لاشیں پکار پکار کر ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ کب تمہارے لہو کے دریدہ عالم فرق خورشید محشر پہ ہوں گے رقم، اذکرات تاکرہ کب تمہارے قدم لے کے اٹھے گا وہ بحر خویم بیم، جس میں ڈھل جائے گا آج کے دن کا غم، جس میں ڈھل جائے گا آج کے دن کا غم۔ اس ایوان میں جتنی بھی تالیاں بجی، ہر تالی ایک جذبہ ہے، ہر تالی بجانے والا ایک محرک، ایک زندہ شخص ہے، اور آج میں ان زندہ اور جاوید جذبوں کو یہ پیام دینا چاہتا ہوں کہ اٹھو، کہ مجھے اپنی نوجوان نسل میں وہ شعلہ مہتاب دکھائی دیتا ہے جو اپنی کرنوں سے خاموشی کے ہر سکوت کو پاش پاش کر دے گا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ نئی نسل کا یہ جوان
اس عزم کو لے کر دنیا کے سامنے کھڑا ہے کہ ابھی مانا ہمارے لب پہ خاموشی کا سایہ ہے، ابھی مانا ہماری بے خودی میں فرق آیا ہے، مگر اے دشمن دل غمزدوں پہ مسکرانا مت، تمہارا تازیانہ قرض ہے ہم پہ بلانا مت، ابھی تو بے کسوں کی آخری تلوار چلنی ہے، ابھی تو شام ڈھلنی ہے، ابھی تو دیکھ لے مجھ پہ جنوں کا ورد طاری ہے، ابھی تو جنگ جاری ہے، ابھی تو جنگ